وہ سب کا مالک ہے جس کا عرش معلا، اللہ اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ۔ میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے، ہزاروں لاکھوں بہنوں تک اللہ کرے کہ یہ بات پہنچے، اے عورتوں اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو۔ تمہاری گود میں نسل پلتی ہے، جب تک عورتوں کے اندر اسلام سے محبت اور اللہ سے محبت اور آخرت کی فکر غالب تھی، تب تک نسلیں صالح پیدا ہوتی تھیں، بچے نیک بنتے تھے۔ جب عورتیں دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، جب عورتیں سلاتے ہوئے اپنے بچوں کو حمد و نعت کی لوریاں سنایا کرتی تھیں، تو ان بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کا عشق بچپن سے نقش ہو جاتا تھا۔ اب عورتیں، میں اپنی تمام مستورات سے کہتا ہوں، اپنے مقام کو پہچانو۔ میرا بس چلے تو میں پوری امت کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر عورتوں سے کہوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ۔ تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم بس میک اپ کیا کرو، گھوما کرو، تمہارے جسموں کو، تمہارے حسن کو دوسرے لوگ دیکھیں، تمہارے بدن کی خوشبوؤں کو دوسرے لوگ سونگیں۔ یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ تم بازاری عورتیں نہیں ہو، تم وہ عورتیں ہو جن کا نام رکھا گیا ہے عائشہ اور خدیجہ، جن کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، رقیہ، کلثوم، زینب۔ کم سے کم ان ناموں کا لحاظ کر لو۔ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہماری تاریخ میں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی مائیں عظیم تھیں، ان عظیم ماؤں نے اپنے بچوں کو عظیم بنا دیا۔ لیکن سلام ہو ان پردہ نشیں عورتوں کو، عورتوں کا جسم بھی پردے میں رہتا ہے، اور عورتوں کا کنٹریبیوشن اور عورتوں کی قربانی وہ بھی پردے میں رہتی ہے۔ دنیا امام بخاری کو جان گئی، بہت کم لوگوں نے امام بخاری کی ماں کو جانا۔ 6 سال کے تھے امام بخاری، 6 سال کے بچے، جب ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں پر تو قیامت ٹوٹ گئی، دعاؤں میں لگ گئیں، روزہ، صدقہ، نماز، اعتکاف اور دعا، بس یہی مانگتی نہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ میں نے اس لیے رکھا تھا، میری نیت یہ تھی کہ میرا بیٹا محمد اصلی محمد کی حدیثوں کا خادم بنے۔ اللہ تو یہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب یہ علم کیسے حاصل کرے گا حدیث کا؟ اللہ آپ تو قدرت والے ہیں، میرے بچے کی بینائی واپس کر دیجئے۔ کرتی رہیں۔ ایک دن خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غالباً زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، تمہارے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، جاؤ دیکھو۔ وہ دوڑ کے آئیں، بیٹے کو جگایا، بچہ جو اٹھا تو ماں نے پوچھا بیٹا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا جی امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ ماں سجدے میں پڑ گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس ماں کی نیت اور دعاؤں کے نتیجے میں امیر المومنین فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل بخاری بنے۔ عورتوں تم اپنے بچوں کو کیا بنا سکتی ہو شاید تم سمجھ نہیں پا رہے، تمنائیں تو کرو۔ امام شافعی کی والدہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، سیدنا عبد القادر جیلانی کی والدہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ماں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں، میں کتنی ماؤں کا تذکرہ کروں؟ کون ہے ان میں سے جو اس کی ماں کی تربیت کے بغیر وہ بن گیا جو وہ بنا؟ اپنے مقام کو پہچانو، تڑپو، رو، بچے کو سلا دو، اور خود سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میرے بچے کو داعی اللہ بنا دیجیے، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، اللہ میرے بچے کو داعی اسلام بنا دیجیے۔ دعائیں تو مانگو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیا بنا دے آپ کے بچے کو۔
اپنی بچیوں سے، نوجوان غیر شادی شدہ کماری بچیوں سے کہتا ہوں، اپنی عزت کے دامن کو بچا کر رکھو، حیا کے زیور سے اپنے آپ کو سجاؤ۔ جانتی ہو کماری بچیوں نے اسلام کی تاریخ میں کیا کیا قربانیاں انجام دی، کیا کیا ہے لڑکیوں نے؟ اللہ اکبر! کس نے ساتھ دیا تھا ہجرت کے موقع پر؟ کس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا تھا؟ کس نے کھانا ساتھ کیا تھا؟ وہ بھی ایک بچی ہی تو تھی، اور ایک بچی ہی کو دیکھ کر تو، ایک بچی ہی کے ذریعے تو، اور ایک بوڑھی بیوہ عورت کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے انسانیت کو 2 نبی دیے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو وقت ہے، اس وقت اللہ کرے کہ پورے ملک میں کیسی آواز لگ جائے کہ نوجوان بھی متوجہ ہو جائیں، عورتیں بھی متوجہ ہو جائیں، بچیاں بھی متوجہ ہو جائیں، تاجر بھی متوجہ ہو جائیں، وکلاء اور ڈاکٹرز اور انجینئر بھی متوجہ ہو جائیں، علماء بھی متوجہ ہو جائیں، دیہات کی غریب ان پڑھ عورتیں بھی متوجہ ہو جائیں۔ عورتیں، وہ بوڑھی اور ان پڑھ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ پوری امت تک اس آواز کے پہنچانے کی ضرورت ہے۔